ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں نا تم 5ویں میں محنت کر لیتے نا تو یہ ہو جاتا. نہیں, اگر بچہ آج سے ہی محنت کرنا سٹارٹ کر دے تو وہ آج سے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جو ہمارا نوجوان باہر جا رہا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ویری ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں عبید پبلک اسکول سسٹم کے. جی میری مراد اب عبید الرحمان ہزاروی صاحب ہیں. ان سے آج کی پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے, کیونکہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں یہ اور تعلیم کے لیے ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ, ان کی صاحبزادی نے فیڈرل بورڈ میں 1008 نمبر حاصل کر کے نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی ہے, اس کے لیے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کی بیٹی نے ایک بہت زبردست اچیومنٹ حاصل کی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا اور میری بیٹی نے اچھے نمبر حاصل کیے. اور میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے, جو کامیاب ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کی دنیا اور آخرت کی سب کو جو ہے وہ کامیابیاں نصیب فرمائے. اور میں آپ کا بھی خبرنامہ ٹی وی کا مشکور ہوں جو اسپیشل طور پہ جو ہے یہاں پہ اس ہماری خوشی میں شامل ہوئے. راجہ ساجد صاحب ہیں, میں ان کا اسپیشل مشکور ہوں جنہوں نے یہاں پہ ٹائم دیا اور آئے اور مبارکباد دینے آئے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اچھا, جنرل بات کریں گے کیونکہ آپ ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں کافی عرصے سے. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو تعلیمی نظام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی تبدیلیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ٹھیک تو نہیں کہا جا سکتا, اسی لیے اس میں کافی ساری خرابیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ان مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے لیے سنسیئر ہو کر ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس ملک کے لیے کام کریں. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم سب اپنے لیے کام کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خواہشات ہوتی ہیں, دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھا جاتا. تو یہ چیز بڑی غلط ہے. پاکستان کا نظام تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, ہماری جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, وہ اپنے اس ذمہ داری کا احساس کریں, وہ اچھے طریقے سے اس کے لیے کام کریں, محنت کریں, تو پاکستان دنیا کے نقشے پر جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ چمک سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, جب تک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں آئے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا. سر شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں, آج کل یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ بزنس ہب بن چکے ہیں, ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سی 2-4 تبدیلیاں ایسی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے میں ہونا چاہیے, یا آپ اپنے ادارے میں وہ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اصل میں جو تعلیمی ادارے بزنس ہیں نا, یہ سارے ادارے بزنس نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں, ایک گلی محلے میں ایک بندہ 1000-1500 فیس لے کر ایک ادارہ چلا رہا ہے, اس میں قوم کے بچوں کو وہ ایک تعلیم دے رہا ہے. روزانہ کی اگر 1500 اس کی فیس ہے یا 2000 فیس ہے, روزانہ کے 60-70 روپے بنتے ہیں پر ڈے اگر لگایا جائے. اب 60-70 روپے میں وہ بندہ اس بچے کو ایجوکیشن بھی دے رہا ہے, انسان بھی بنا رہا ہے, اس کی بجلی کا بھی انتظام کر رہا ہے, اس کے پانی کا بھی انتظام کر رہا ہے, اس کی تعلیم و تربیت بھی کر رہا ہے. تو سارے ادارے ایسے نہیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, جیسے میں نے کہا, جہاں ہمارے ان لوگوں کو ضرورت ہے جنہیں منسٹر آف ایجوکیشن ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے, جن کو ضرورت ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کریں, وہاں اسکولوں کو بھی ضرورت ہے, ان کے پرنسپل کو بھی ضرورت ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھایا جائے, ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے, ان کی تربیت کا خیال رکھا جائے, ان کے اوپر فوکس کیا جائے. تو میں نہیں کہتا کہ اب میں اپنے ادارے کی آپ کو بات بتاؤں, ہم کئی بچے دیکھتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, جو بہت ہی زیادہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. اور اس میں وہی بات ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ فلاں کا بچہ نہیں, سارے بچے ہمارے بچے ہیں, پورے پاکستان کے بچے ہمارے بچے ہیں, سب کو ایک جیسا سمجھا جائے. ہم اپنے بچوں کے لیے تو کچھ اور سوچتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو کچھ اور, تو اس وقت تک تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. تو جب تک ہم تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. چاہے ہم جتنی مرضی جو ہے ڈیولپمنٹ کر لیں, تعلیم جو ہے وہ بیسک چیز ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ تعلیم جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے.
ٹھیک ہے جی. تو تعلیم بہت ضروری ہے, اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑے گا. ایسے یہ سر, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے, پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بڑی مایوس ہو چکی ہے پاکستان سے. آپ اگر سرویز اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 2 سالوں میں لاکھوں نوجوان پڑھے لکھے گریجویٹس کی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بہتر روزگار کے لیے ان کو یہاں پر مواقع نہیں ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر کوئی تعلیم حاصل کرے تو کیوں کرے, جابس تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے, ہم تعلیم کو ایک برائے نام حاصل کرتے ہیں. بچہ جو ہے وہ میٹرک کرتا ہے, ایف ایس سی کرتا ہے, بی ایس سی کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ہر جگہ سپیس موجود ہے, جابز بھی پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, نقل کر کے بچے پاس ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی چٹنگ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بچے نمبر بھی لے لیتے ہیں لیکن ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا. تو جب تک ہم اس کو ایک پراپر طریقے سے, اور سب سے مین جو چیز ہے میں اس میں یہ کہوں گا کہ میرٹ سسٹم ہونا چاہیے, یعنی ہماری نوکریوں کے لیے بھی میرٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں کوئی سفارشی کلچر ختم ہونا چاہیے. یہاں کوئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی فلاں کی سفارش ہے تو بہت زبردست جی اس کو جاب دے دی جائے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یقیناً ہمارے بچوں کو جب جابز ملیں گی, ٹھیک ہے, جابز کی کمی تو نہیں ہے پاکستان میں, صرف مسئلہ یہ ہے میرٹ نہیں ہے, اور میرٹ کا رونا ہے. اور میرٹ ایک امیر بندے کے لیے, ایک جس کی پاور ہے اس کے لیے میرٹ کچھ اور ہے, ایک عام بندے کے لیے میرٹ کچھ اور ہے. ایک بچہ ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو لوگ بتاتے ہیں تم حاصل کر کے کیا کر لو گے, تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, تمہاری اپروچ ہی نہیں ہے, تمہاری سفارش ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو وہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. اور آج بھی اگر ہم سوچیں, محنت کریں, کوشش کریں, اس کے لیے کام کریں اور مخلص ہو کے کام کریں, اس میں یہ نہ دیکھیں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لیے, کہ جو ہمارا نوجوان باہر جا رہا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. آج اگر میرے خیال میں لوگوں کو کہا جائے نا, چوائس دی جائے, 100 بندوں کو اگر کھڑا کیا جائے ایک سروے کے طور پہ کہ 100 میں سے کتنے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں 100 میں سے ہو سکتا ہے 99% لوگ کہیں ہم باہر جائیں گے, 1% شاید ہوں گے جو کہیں گے نہیں, جو فائنینشلی طور پر بہتر ہوگا. تو اس لیے میرا اس آپ کا جو کوشچن ہے اس کے آنسر میں ایک بات ہے کہ اگر ہم میرٹ سسٹم لے آئیں گے تو یقیناً ہمارے ہر بچے کو روزگار بھی ملے گا, وہ آگے بھی بڑھے گا, وہ ترقی بھی کرے گا, اور انشاءاللہ پاکستان اس سے کافی آگے نکلے گا. آپ کی اس بات میں ایک چیز ایک سینٹنس ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اگر بچہ ایف ایس سی یا بی ایس سی کر لیتا ہے اور نقل کر کے کر لیتا ہے, اس کو آتا کچھ نہیں, تو یہ بچے کی غلطی تو نہیں, یہ تو سسٹم کی غلطی ہے نا. سسٹم ٹھیک نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, تو اس لیے وہ بچہ جس کو آتا کچھ نہیں وہ پہنچے. خیر آگے چلتے ہیں, جہاں پر اور بہت سارے مسائل ہیں, غربت ہے, انفلیشن ہے, بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پہ جو مین مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ لیک آف کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہے. میٹرک کر لی بچے نے, ماشاءاللہ آپ کی بیٹی نے میٹرک کر لی, اب اس کے بعد اس کے پاس ویریس آف آپشنز موجود ہیں, ٹھیک ہے, 55-60 ڈپارٹمنٹس آلموسٹ ہر یونیورسٹی میں اسلام آباد میں موجود ہیں. لیکن نہیں, باپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تو وہ بچے تھوڑا سا نا انفیریٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہوتے ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے, ایف ایس سی کے بعد, میٹرک کے بعد بچوں کو کہاں پہنچانا چاہیے, کس لائن میں رکھنا چاہیے, یا ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ بچے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی سوچ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. والدین اپنے فیصلے نہ تھوپیں, ٹھیک ہے, مشورہ لیں لوگوں سے, لیکن بچے کو بھی دیکھیں نا بچے کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب میرے پاس ایک بچہ آیا, وہ کہتا ہے سر میں جو ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں, میرے والد کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ اختیار کرنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, میرا شوق ہی نہیں ہے. میں نے ان کے والد کو بلایا, میں نے کہا آپ کا بیٹا کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو میڈیکل میں لے جانا چاہ رہے ہیں, اس کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پتا کیا جواب دیا, سر تسی چھوڑو, اس پیو بھی ڈاکٹر بن سی. اب دیکھیں یہ چیز غلط ہے. آپ بچے کو اچھا پڑھائیں, اس کو گائیڈ لائن دیں, اس کو بتا دیں بیٹا یہ فیلڈ یہاں جاتی ہے, باقی اس پہ چھوڑ دیں, اس کا انٹرسٹ دیکھیں. جہاں بچے کا انٹرسٹ ہوگا اس میں اگر آپ بچے کو آگے جانے دیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے. اور ایک اور بات ہے, ہم میں سے ہر بندہ جو ہے مشورے دینے میں بس آگے ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی ان لوگوں کے سے مشورہ کرنا چاہیے, ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن کو اس بارے میں پتہ ہے, جن کو نالج ہے کہ کون سی فیلڈ کہاں سے بچہ کدھر جائے گا. تو اس میں بچے کے لیے میرے خیال میں بچے کو کھلا کھلانا چاہیے. بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہے, اس ہر فیلڈ کا سکوپ ہے. ہم نے پاکستان میں یہ سوچا ہوا ہے ڈاکٹر بچہ نہ بنا,
इंजीनियर ना बना तो पता नहीं, हो सकता है वो स्कोप तो बंदा खुद बनाता है। हाँ स्कोप अगर एक खुद बनाता चीज है। में स्कोप नहीं है, इसका मतलब उस फील्ड को आपकी जरूरत है, आपने वहां पे जाना है। और मैं ये सोचता हूँ, बल्कि मैं एनालिसिस किया, देखा है कि इस वक्त भी हर फील्ड में टॉप सारा खाली है, नीचे कंपटीशन है। ऐसे अगर आप अपनी फील्ड में, यानी आपको चाहिए ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसे डॉक्टर बने कि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई ना हो पूरे शहर में। आप इंजीनियर बनते हैं तो उसमें इतनी मेहनत करें कि आपसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होना चाहिए। आप टीचर हैं तो इतना अच्छा टीचर बने कि आपसे बड़ा कोई टीचर ना हो। यानी बच्चे को कहें कि बेटा आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप जो कुछ भी बन जाएं, लेकिन अच्छे तरीके से, और नंबरों की दौड़ से बच्चे को निकाल दें। हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, तेरे चाचे ने इतने नंबर लिए थे, तेरे चाचे की बेटे ने फलां नंबर, कंपटीशन कंपटीशन कंपैरिजन है ना, ये वो फिर बच्चे को जो है ना बहुत दूर ले जाता है। उसमें बच्चे के अंदर जो छुपी हुई खुदादाद सलाहियतें होती हैं ना, वो मारी जाती हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो जाना किसी और फील्ड में चाह रही होती हैं, वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक वो उनकी फील्ड इख्तियार करती हैं और बाद में उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में बच्चे को ओपन छोड़ना चाहिए कि बेटा जो आपकी चॉइस है उसके ऊपर वर्क करो, बाकी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इस्तिखारा करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जो सोच डाले उसमें बच्चे को करें। सर करियर काउंसलिंग के हवाले से मेरा अगला सवाल भी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे के वालिदैन इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो करियर काउंसलिंग करना बच्चे की इदारों का भी तो काम बनता है, जहाँ पे वो पढ़ रहे उसके टीचर का भी, जहाँ पे वो 2 साल स्पेंड करता है, वालिदैन को तो नहीं पता ना कि ये क्या पढ़ रहा है। वो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो टीचर का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि 2 सालों में उसको तो पता हो चलता है मेरा स्टूडेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उनकी करियर काउंसलिंग करे कि बेटा आपका माइंडसेट जो है वो इन चीज़ों पे जा रहा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सिलेक्ट करें। देखिए इसमें यह है कि टीचर्स करते भी हैं, हम भी अपने इदारे में अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट अप करते हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। हमारी भी कोशिश होती है और हर इदारे में, ठीक है, मैं जो है वो इस चीज़ को देखता हूँ, मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ इदारे चला रहे हैं कि अपने अपने तौर पे वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में बच्चों को लेकर जाते हैं, स्कूल में सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा टीचर्स प्रिंसिपल अपनी लिहाज से कोशिश पूरी करते हैं, अपना जो इनका है ना वो पूरा देने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है, क्योंकि हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि उसका जो शागिर्द है आगे जाए ताकि उस टीचर का भी नाम बनता है। आज मैं अगर किसी स्टेज पे हूँ तो मैं अपने सारे टीचर्स को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया, मेरी अच्छी काउंसलिंग की, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी। जहाँ मेरे वालिदैन का किरदार है, मेरे माँ बाप का, वहाँ टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार है। तो टीचर्स अपने अपने लेवल पे कर रहे होते हैं कैरियर काउंसलिंग, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मसला कहाँ पेश आता है, मसला यही आता है कि जब बच्चा बाहर माहौल में जाता है ना तो उसको सारे कहते हैं तुम पढ़ के क्या करोगे, फलां पढ़ गया उसने क्या किया, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो वालिदैन जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप बच्चे की सलाहियतों को कभी भी ज़ाया ना होने दें, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करें। अपने हिसाब से हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, अल्लाह ताला ने बेपनाह, मैं मेरी फील्ड यही है, मैं बच्चों को देखता हूँ तो यकीन करें बच्चों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा होता है। बच्चे ब्लैक एक वो कहते हैं ना स्लेट होते हैं, एक सीधी एक स्लेट होते हैं, उसके ऊपर जो लिख दें। अब बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना तो बच्चा बहुत आगे तरक्की करेगा। तो वो जिस तरह आपने कहा कि टीचर्स की जिम्मेदारी है, बिल्कुल टीचर्स की जिम्मेदारी है, और जितने टीचर्स हैं उनको चाहिए, प्रिंसिपल्स हैं उनको चाहिए कि अपने अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा खुद डालें। उस्ताद जब बच्चे को कहता है ना यू कैन डू इट, आप कर लोगे, तो बच्चे के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा हार्ड वर्क करता है, टैलेंट तो देखें मौजूद होता है, आगे जो हार्ड वर्क होता है वो उसको आगे लेके जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और बच्चे को ये कहना चाहिए यू आर नेवर लेट, आप लेट नहीं है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं ना तुम 5वीं में मेहनत कर लेते ना तो ये हो जाता, नहीं, अगर बच्चा आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दे तो वो आज से कामयाबी हासिल कर सकता है। ठीक है, अच्छा सर, बहुत सारी बातें होगी, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसमें मजीद भी बात करेंगे। आखिर में आप एक तालीमी इदारा चला रहे हैं, उबैद पब्लिक स्कूल सिस्टम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप इसकी मजीद जो है वो तामीर और तरक्की के लिए क्या प्लान्स रखते हैं, वो हमें बताइएगा। देखें जी, मेरे तो प्लान ये है, मैंने तो ये स्कूल बनाने का बेसिक मकसद ही ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान के लिए ऐसी जनरेशन तैयार करें जो हमारे मुल्क को ऊपर लेकर जाए, और हमारा मिशन ये है कि हम दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी शानदार हो जाए। यानी बच्चे की एक ऐसी अच्छी तरबियत करें कि वो बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, वो अगर पुलिस में जाए तो जिस डिपार्टमेंट में वो मौजूद है, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें वो एक अच्छा रोल प्ले करे, आर्मी में जाए उसमें अच्छा रोल प्ले, पॉलिटिशियन बने अच्छा रोल प्ले करे, वकील बने, एडवोकेट बने
اس میں وہ اپنا ایک اچھا رول پلے کرے. تو یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ پولیس میں, آرمی میں, نیوی میں, ایئر فورس میں, کچہری میں, پولیٹیشینس میں, اس کم سی عمر میں, چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے ایک ایسا دیا ضرور جلائیں جس کی روشنی سے ہماری دنیا بھی روشن ہو, ہماری آخرت بھی روشن ہو, ہماری قبر بھی روشن ہو, اور ہماری حشر بھی روشن ہو. تو میرا تو یہ مشن ہے کہ انشاءاللہ اپنی سانس, آخری سانس تک, خون کے آخری قطرے تک اپنے ملک پاکستان کے لیے کوشش کرتے رہیں گے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے. اور میں اپنے اقتدار میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. آج اگر آپ اپنی رعیت کے ساتھ اپنے جو ماتحت ہیں, جیسے ہمارے حکمران ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ساری ان کی رعیت ہے, اگر ان کے لیے اچھا کر جائیں گے تو ان کی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. ورنہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. دنیا میں تو دیکھیں آپ فراڈ کر سکتے ہیں لیکن آگے فراڈ نہیں چلتے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے, دنیا کو یعنی کامیاب بنانا چاہیے, اور آخرت کو شاندار بنانا چاہیے. اور اس کے لیے آسان سا فارمولہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آسانیاں دو گے زندگی میں آسانیاں ملیں گی, خوشیاں دو گے خوشیاں ملیں گی, ٹھیک ہے جی. پیار محبت دو گے پیار محبت ملے گا, عزت دو گے عزت ملے گی. دوسروں کے لیے گڑھے کھودو گے اپنے لیے گڑھے بنیں گے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو بس ہماری تو اپنے ملک کے لیے یہی ہے کہ آج ملک کو اس حال پہ دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ یار اپنی طرف سے ایک ایسی جو ہے وہ کوشش کر لیں, اپنے حصے کی شمع, اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. ایسے ہی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے. عبید الرحمان ہزاروی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو فرمائی اور بڑی قیمتی باتیں کی, پیرنٹس کو بھی ایک پیغام دی اور اپنے ادارے کے حوالے سے بھی پلانس بتائے. اور میں بھی بچوں کو یہی کہوں گا کہ بی دا بیسٹ واٹ ایور یو آر. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور اس طرح کے پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں. شکریہ.